بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ میں حافظہ بنت رفاقت آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرا چینل دین کی باتیں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہمارے بیان کا ٹاپک ہے میدان حشر میں سفارش۔ ایک حدیث میں آیا ہے بہنوں کہ قیامت کے دن جہنمی آدمی ایک صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ ان پر ایک مسلم کامل جنتی گزرے گا۔ اس صف میں سے ایک شخص اس سے کہے گا کہ تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر دے۔ وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ وہ جہنمی جو ہے جواب میں کہے گا کہ تو کیا مجھے نہیں پہچانتا؟ تو نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھ سے پانی مانگا تھا جس پر میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ اس پر وہ سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اسی طرح بہنوں دوسرا شخص کہے گا کہ تو نے مجھ سے دنیا میں فلاں چیز مانگی تھی، وہ میں نے تجھ کو دی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے جہنمیوں کی صف پر ایک جنتی کا گزر ہوگا تو ان میں سے ایک شخص اس کو آواز دے کر کہے گا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں وہی تو ہوں جس نے فلاں دن تمہیں دنیا میں پانی پلایا تھا، فلاں وقت تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی لوگوں کی جب صفیں لگ جائیں گی تو جہنمی صفوں میں سے ایک شخص کی نظر جنتی صفوں میں سے کسی شخص پر پڑے گی اور وہ اس کو یاد دلائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ فلاں احسان کیا تھا، تو کیسے بھول گیا ہے؟ اس پر وہ جنتی شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا کہ اللہ، اے میرے اللہ، اس کا مجھ پر فلاں احسان ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طفیل اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ کہ فقراء کی جان پہچان کثرت سے رکھا کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان کے اوپر احسانات کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ پھر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دولت کیا ہے جو فقیروں کے پاس ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس نے تمہیں کوئی ٹکڑا کھلایا ہو یا پانی پلایا ہو یا کوئی کپڑا دیا ہو جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فقیر سے اس طرح معذرت کریں گے جیسا ایک آدمی سے کیا کرتا ہے، اور فرمائیں گے کہ میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ تم میرے نزدیک ذلیل تھا، بلکہ اس لیے ہٹایا تھا کہ تیرے لیے آج بڑا اعزاز ہے۔ میرے بندے، ان جہنمی لوگوں کی صفوں میں چلا جا، جس نے تجھے میرے لیے کھانا کھلایا ہو یا کپڑا دیا ہو وہ تیرا ہے۔ وہ اس حالت میں ان میں داخل ہوگا کہ یہ لوگ منہ تک پسینے میں غرق ہوں گے، ان کا کوئی حال نہیں ہوگا، رو رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے۔ وہ پہچان کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ امتی محمد، یہ کہ فقراء کہاں ہیں؟ اٹھو اور لوگوں کو میدان قیامت میں سے تلاش کر لو۔ جس شخص نے تم میں سے کسی کو میرے لیے ایک لقمہ دیا ہو یا میرے لیے ایک گھونٹ پانی کا دیا ہو یا میرے لیے کوئی نیا یا پرانا ہی کپڑا دیا ہو، ان کے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ اس پر فقیر اٹھیں گے اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ یا اللہ، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا،
کوئی بھی فقرائے امت میں سے چھوٹا یا بڑا شخص ایسا نہ ہوگا جو ان کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی جاندار کو جو بھوکا ہو اسے کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بہترین کھانوں میں سے کھانا کھلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، خیر اس گھر کی طرف ایسے تیزی سے بڑھتی ہے جیسے تیزی سے چھری اونٹ کے کوہان میں چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک عمدہ کھجوریں دوسروں کو کھلاتے اور کہتے کہ جو شخص زیادہ کھائے گا اس کو فی کھجور 1 درہم دیا جائے گا انعام کے طور پر۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فقیروں اور مسکینوں کا اکرام کیا؟ آج تم جنت میں اس کو لے کر داخل ہو جاؤ کہ نہ تم پر کسی قسم کا خوف ہے نہ تم غمگین ہو۔ اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیمار، فقیروں اور غریبوں کی عیادت کی؟ آج وہ نور کے ممبروں پر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور دوسرے لوگ حساب کی سختی میں مبتلا ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے، کتنی حوریں ایسی ہیں جن کا مہر 1 مٹھی بھر کھجور یا اتنی ہی مقدار کوئی اور چیز دینا ہے۔ ایسے ہی بہنوں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ افضل کوئی بھی صدقہ نہیں، کہ مغفرت کے واجب کرنے والی چیزوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اعمال زیادہ محبوب کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، یا اس سے غم کا ہٹانا ہے، یا اس کا قرض ادا کر دینا ہے، یا بھوک کی حالت میں اس کو کھانا کھلانا ہے۔ یعنی یہ سب اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں، جو بھی ہو سکے آسانی سے وہ کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مغفرت کی واجب کرنے والی چیزوں میں کسی مسلمان کو خوشی پہنچانا ہے، اس کی بھوک کو زائل کرنا ہے، اس کی مصیبت کو ہٹانا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہتر حاجتیں پوری کرتے ہیں، جن میں سے سب سے ہلکی چیز اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، یعنی اور حاجتیں مغفرت سے بھی بڑھ کر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور فقیروں پر ہاتھ رکھنے والا بنا دے۔ جب بھی کوئی دروازے پر دستک دے تو اسے کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جانے دے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔